السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور خاور گھمن صاحب۔ ناظرین، صرف 9 دن میں پورا افغانستان طالبان کے کنٹرول میں آتا ہوا دکھائی دیا۔ ابھی تو آخری امریکی فوجی کے نکلنے میں 16 دن باقی تھے۔ مکمل امریکی انخلا سے پہلے ہی طالبان کابل پہنچ گئے۔ اشرف غنی دم دبا کر بھاگ گئے۔ عبداللہ دوحہ طالبان سے مذاکرات کرنے پہنچ گئے، جبکہ 10 اہم رہنما افغانستان حکومت کے پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ ان کا پاکستان میں کیا کام ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن افغانستان میں تیزی سے بدلتی صورتحال نے یہ باور کروا دیا کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ 20 سال پہلے طالبان کے خلاف اعلان جنگ کرنے والا امریکہ آج طالبان سے اپیل کرتا ہوا دکھائی دیا کہ کابل میں ان کے سفارت خانے پر حملہ نہ کیا جائے۔ اس ساری صورتحال پر پاکستان بھی سوچ بچار کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کل قومی سلامتی کا اجلاس بلا لیا ہے۔ اب طالبان اقتدار کی پرامن منتقلی کے خواہش مند ہیں۔ عبوری حکومت قائم ہوگی، مذاکرات میں کون سے پوائنٹس ڈسکس ہو رہے ہیں، یہ سوال اپنے پینل کے سامنے رکھوں گی کہ آخر طالبان کا افغانستان کیسا ہوگا۔ ایاز صاحب، اتنی تیزی سے تو افغان کرکٹ ٹیم کی وکٹیں بھی کبھی نہیں اڑی جتنی تیزی سے یہ 34 صوبے اڑ گئے ہیں۔ پل پل بدلتی صورتحال اور اب کابل میں طالبان کا آ جانا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ آگے کا منظرنامہ کیسا ہوگا؟ ایک تو بات ہے کہ خبریں سب کو پتہ ہے تو انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ حیران افغانستان کی صورتحال کے بارے میں وہ لوگ ہوئے ہیں جو سامنے حقیقت پڑھنے میں انہیں دشواری ہو رہی تھی، اور جو بالکل ایک کلیئر سچویشن تھی لیکن پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے۔ تو اگر ایسی چیز ہے تو آپ کو امریکی میڈیا، امریکن گورنمنٹ وہ بھی کنفیوز نظر آتی ہے کہ بڑا شوق ہے، لیکن اس میں کوئی، جب وہ بڑے جو تھے چوکیدار محافظ وہ چلے گئے تو پھر انہوں نے کہاں ٹھہرنا تھا۔ بہرحال ان خبروں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1978 کے بعد 1978 میں سردار داؤد کا تختہ افغانستان میں الٹا گیا تھا۔ 43-44 سال بعد اب افغانستان کو ایک مضبوط سینٹرل حکومت ملنے والی ہے۔ اچھا۔ اور جس طریقے سے انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے اس سے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی۔ یہ سب کہانیاں تھیں، افواہیں تھیں، پروپیگنڈا تھا۔ سول وار سچویشن بن رہی ہے وہاں تو کابل پہ تو پٹاخے بھی نہیں چلے تو سول وار وہاں پہ کہاں ہونی ہے۔ ایک چیز ہم نے، بہت سارے لوگوں نے، ہم بھی تھے، ہم نے تجزیے میں ہم نے غلطی کی۔ ہم کمپیئر کر رہے تھے آج کے افغانستان اور آج کے طالبان کو 1995-96 کے افغانستان اور طالبان کے ساتھ۔ بھائی جب قندھار سے طالبان نکلے تھے اور کابل کی طرف گئے تھے تو تب وہ سو کالڈ نام نہاد مجاہدین جو تھے، گلبدین، حکمت یار وغیرہ وغیرہ، ان کے خلاف، اور احمد شاہ مسعود وغیرہ، ان کے ساتھ لڑتے لڑتے انہوں نے کابل پہ قبضہ کیا تھا۔ اور 95-96 جب انہوں نے کابل پہ قبضہ کیا، 2001 تک امریکی حملے تک مکمل کنٹرول افغانستان کا طالبان کے ہاتھوں میں نہیں آیا۔ وہ جنگ کی سچویشن میں رہے، اور جسے ہم ناردرن الائنس کہتے ہیں احمد شاہ مسعود کا، وہ لڑتا رہا، ریزسٹنٹ کرتا رہا۔ مزار شریف میں دوستم کی اپنی، عبدالرشید دوستم کی اپنی ملیشیا تھی، تو وہ حالت جنگ میں تھے۔ اب جو ہے جس طریقے سے امریکہ گئے ہیں، اب طالبان زیادہ وہ کانفیڈنٹ ہیں، زیادہ ریلیکسڈ ہیں۔ وہ جو حالت جنگ والی صورت ہے کہ یہاں سے حملہ ہو رہا ہے، وہاں سے حملہ ہے، وہ نہیں ہو رہا۔ اسی لیے ان کی پیش قدمی جو ہے کتنی وہ سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، اور ان کی اولین کوشش یہ نہیں ہے کہ فائر کیا جائے۔ ان کی اولین کوشش قندھار اور ہرات سے لے کے غزنی تک اور غزنی سے لے کے کابل تک یہ رہی ہے، اب بھی کابل میں یہ ہے کہ کیوس نہ ہو، انارکی نہ ہو، خون ریزی کا خطرہ نہ ہو، لوگ بھاگے بھاگے ادھر ادھر نہ جائیں۔ آج جو ذبیح اللہ مجاہد جو ان کے سپوکس مین ہے اس کا بیان، وہ ایک سہیل شاہین وہ بھی ان کے سپوکس، ان کا جو ہے وہ آدمیوں کو، وہ کابل کے باسیوں کو کام ڈاؤن رہنے کی
وہ تلقین کر رہے ہیں کہ پینک نہ ہو، کہہ رہے ہیں آپ کے کوئی یہاں پہ لوٹ مار نہیں ہوگی. اور اب جو یہ خبریں ہیں کہ طالبان کابل میں آئے ہیں، جواز اس کا یہ بتا رہے ہیں کہ افغان فوج تو بھاگ گئی تھی، تو سیکیورٹی وہاں سیکیورٹی کے فرائض کون انجام دیتا اس کا. پہلی بار میں پھر دہرا رہا ہوں 43-44 سال کے بعد افغانستان کو دنوں میں، یہ اب ہفتوں کی بات رہی نہیں ہے، ہمیں اپنا وہ جو ٹائم سکیل ہے تھوڑا وہ تبدیل کر لینا چاہیے. جس طریقے سے ہے وہ تو گورنمنٹ تھی کوئی نہیں، وہ تو ہاؤس آف کارڈز تھا، وہ ایک ریت کا گھروندہ تھا جو امریکہ نے اپنے ڈالروں اور اپنی وہ ایئر فورس اور ہیلی کاپٹر سے کیا ہوا تھا. وہ جب وہ نکل گیا ہیلی کاپٹر تو اس ریت کے گھروندے نے کہاں پہ رہنا تھا. تو ہم ہی حیران ہو رہے ہیں، ہماری حیرانگی پہ حیرانگی ہونی چاہیے. وہ جب کنٹرول کریں گے افغانستان میں سٹیبلٹی جو کہتے ہیں کہ ہے آنی، وہ آ جائے گی. اچھا، اگر استحکام آیا وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا. ہمارے لیے افراتفری کا شکار افغانستان وہ خطرہ ہے، وہ ہمارے سٹیبل افغانستان ہمارے فائدے میں ہے. اور یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں القاعدہ کے ساتھ کیا ہوگا فلانا ہوگا، طالبان میں 20 سال جنگ لڑ کے دنیا کی طاقتور ترین قوم کو اس لیے وہاں سے نہیں بھگایا کہ وہ 20 سال 40 سال پہلے کے وہ جلت جو ہے، جو پنجابی کا لفظ ہے، بے وقوفیاں دہرائیں. وہ جو بامیان کے وہ جو بدھا کے سٹیچوز تھے، ایسی حرکتیں ان کی تمام، ان کے الفاظ، ان کے حرکات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کے وہ ماضی کی جو غلطیاں تھیں ان کو دہرانا نہیں ہے کہ یہ ٹانگ دو، فلانے کو ٹانگ دو، پتھر مار دو، عورتوں کے خلاف ایسے کر دو. وہ حتی الامکان وہ کوشش کریں گے کہ ایسی صورتحال اور وہ جو تصور جو ویسٹرن میڈیا اور ویسٹ کے ذہنوں میں کہ طالبان ایسے ہیں، ظالم ہے، فلانا، اس تصور کو زائل کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اگر استحکام وہاں پہ آیا تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ٹی ٹی پی کو اجازتیں ہوں گی، فلانا ہوگا، میرا خیال ہے ایک استحکام والا افغانستان، اس سے بہتر آؤٹ کم صورتحال اس کی ہم توقع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو ایاز صاحب کے مطابق تو ایک مضبوط حکومت بنا سکتے ہیں طالبان اور استحکام کے امکانات بھی ہیں، لیکن سلمان صاحب کیا طالبان کی حکومت کو دنیا قبول کرے گی، افغان عوام سمیت؟ دیکھیں، تاریخ نے اپنا فیصلہ سنا دیا. اچھا. اور فیصلہ یہی ہے کہ اگر کوئی قوم کسی غیر ملکی طاقت کے تسلط کے خلاف یکجان ہو جائے تو اس کے پاؤں وہاں پر لگ نہیں سکتے. میرا خیال ہے ایاز صاحب نے بہت ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں، اور یہ بات درست ہے کہ وہاں پر ایک مضبوط حکومت بننے جا رہی ہے. اچھا. اور انہیں وہاں پر ایک عدالتی نظام، ایک معاشی نظام، ایک تعلیمی نظام اور جدید دور سے ہم آہنگ اپنی پالیسیز جو ہے وہ لانی پڑیں گی، اور جو غیر ملکی معاہدے ہیں ان کا احترام کرنا ہوگا. اور بات یہ کہ ہم کل اس وقت وہ ویڈیو میسج جو تھا اشرف غنی صاحب کا، اس کا ذکر کر رہے تھے، تو میں نے ایک بڑی تلخ بات کی تھی، اور وہ بہت بڑی تلخ حقیقت بھی تھی. میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس امریکہ پہ اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ بے وفائی کا ہے، اور اس نے کبھی کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. میں نے جنرل مشرف کی مثال دی تھی کہ وہ ایک وقت میں کہتے تھے کہ ہم جنرل مشرف کے اندر سے پاکستان کو دیکھتے ہیں. آج وہ جنرل مشرف پڑا ہے، اور آج اشرف غنی صاحب بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو کٹ پتلی اور پٹھو، یہ کبھی ان کے پاؤں نہیں ہوتے. کل ویڈیو میسج میں وہ کیا کہہ رہے تھے، اور آج وہ افغانستان کی سرزمین نے انہیں قبول نہیں کیا. دوسری بات آپ نے کہا کہ جی کون قبول کرے گا کون نہیں کرے گا، وہ قبول ہو چکے ہیں. یہ تمام علاقائی فورسز آپ دیکھیں گے، پاکستان میں چین، روس، ایران، وہ اردوان صاحب نے بھی کہا کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اردوان صاحب کا بھی آ گیا. اور سب سے اہم بات، آج سے 3 ماہ پہلے اس پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، وہ برطانیہ کا ایک وزیر دفاع، اس نے کیا کہا تھا کہ کابل کے اندر طالبان کی حکومت بنی تو ہم ان سے اپنے معاملات چلائیں گے اگر بین الاقوامی ضوابط کی پاسداری کی تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں، بات یہ کہ وہ امریکہ جو آج سے 20 سال پہلے وہاں پر 48 ملکوں کے ساتھ آیا تھا اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے، ایک تو تاریخ کا سبق یہ ہے کہ پٹھو اور کٹ پتلی
ان کے پاؤں نہیں ہوتے. میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ وہ کوئی جمہوری حکومت نہیں تھی. یہ لوگ جہاں پر گئے ہیں, دیکھیں بات یہ کہ میں مسلسل اس پروگرام میں کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جو 1 سال تک مذاکرات امریکہ کر رہا تھا طالبان کے ساتھ, کیا صرف اسی بات پہ کر رہا تھا کہ جی ہم وہاں سے بڑے پرامن انداز میں نکلیں گے؟ آج وہ پینٹاگون کا ترجمان ان سے اپیلیں کرتا نظر آ رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو کریڈٹ ہے ہمارا پاکستان کا, کیا میں یہ بات نہیں کہتا تھا کہ اب علاقائی فیصلے علاقے کے اندر ہوں گے, اب 7 سمندر پار سے ڈکٹیشن نہیں آئے گی. اس ڈکٹیشن نے ہمارا بھی بیڑا غرق کیا. اس خطے کے اندر بدامنی, لا قانونیت, دہشت گردی, شدت پسندی, اصل ذمہ دار امریکہ تھا کہ دہشت گردی کی جنگ فرنٹ لائن کنٹری ہم. اور سب سے مزیداری کی بات تو یہ ہے کہ وہ جو اشرف غنی کو آج سے 1 ہفتہ پہلے ایئر فورس دے رہے تھے, آج سانپ سونگا ہوا ہے. کس کو؟ دیکھیں تمام علاقائی فورسز یہی کہہ رہی تھی کہ پرامن حل. اور ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاید فورس ہی نہیں کر سکے کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی جب طالبان داخل ہوں گے بمیں پاکستان کے, کہ ایسی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے, کنسنسس گورنمنٹ بنے گی, سیاسی مذاکرات کے ذریعے بنے گی. اس وقت آپ دیکھیں ذرا فورن میڈیا, وہ طالبان جس انداز کے اندر بھی آئے ہیں وہ آ چکے ہیں. وہ افغانستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے. اور وہ فورسز جو کہہ رہی تھی کہ اس طرح طالبان آئیں گے تو ہم تسلیم نہیں کریں گے, انہیں دنیا تسلیم کرتی نظر آ رہی ہے. سیاسی حقیقتوں کو جب آپ پس منظر میں ڈالیں گے اور پٹھو اور کٹ پتلی میں مسلط کریں گے تو وہ معاملات نہیں چلے گے. لیکن میں سمجھتا ہوں بڑا چیلنج خود طالبان کے لیے ہے. اچھا, اس لیے کہ اگر پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے کہا گیا کہ اگر وہاں پر استحکام آئے گا تو پاکستان کا بھی استحکام. ایک بات میں کلیئر کر دوں, یہ جو ٹی ٹی پی کا تسلسل, یہ ہمارے ہاں کچھ لوگ جی وہ ٹی ٹی پی کا, میں آپ کو پورے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں, ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی ہوگی. اچھا, ٹی ٹی پی طالبان کا تسلسل نہیں تھا, وہ امریکہ, بھارت اور اسرائیل کا تسلسل تھا. وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی ایک سازش تھی. ان کو اسلحہ کن کا ملتا تھا, ان کو فنڈز کون دیتا تھا, اور ان کے لیے کون مرا جا رہا تھا. اس وقت ذرا آپ انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھیں, وہ دہشت گردی, وہ جی وہاں پر آ گئے ہیں, اصل میں میسج تو ان کو گیا ہے. اس لیے کہ طالبان نے تو ایک لائن ڈرا کر لی تھی کہ ہم نے غیر ملکی تسلط برداشت نہیں کرنا. ہاں ایک بات, میرا سوال جو ابھی تک میں حل نہیں کر پایا پروفیسر, ان کی ڈیمانڈ کیا تھی کہ 20 سال پہلے جہاں سے ہماری حکومت جس طرح ختم کی گئی تھی وہی امارات اسلامی بحال ہوگی. اب وہاں پر امیر آئے گا, صدر یا وزیر اعظم آئے گا, سسٹم کیا آئے گا. دیکھیں بنیادی فیصلے انہوں نے کرنے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی فیصلوں کا اختیار انہیں مل چکا ہے, اور اب وہ کس طرح باقی فورسز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, یہ اصل چیلنج ہے.